الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ کی توفیق سے ہمارے کورس آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک انڈرسٹینڈ قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ کا لیول 3 اور اس کا سبق نمبر 15 جس میں ہمارا 16واں پارہ اللہ کی توفیق سے جاری و ساری تھا۔ آج ہم 16ویں پارے میں موجود سورۃ طٰہٰ کو شروع کریں گے اور آج کے سیشن میں تقریباً اس کے 4.5 صفحات پڑھ کر ہم آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 76 تک ان آیات کو مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ کورس کا مقاصد اور کورس کا تعارف آپ کے سامنے ہے۔ سورۃ طٰہٰ کا تعارف بھی جان لیجئے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا اس کورس میں طریقہ کار کے ہم جو بھی نئی سورت شروع کرتے ہیں تو پہلے ہم اس سورت کا تعارف، وجہ تسمیہ، اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا، وجہ تسمیہ کا مطلب کہ اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا، اور اسی طرح جو کورس سے متعلق ایک ضروری چیز ہے کہ اس سورت کے اندر ٹاپکس کون سے آئیں گے، موضوعات کس بارے میں بات کی گئی ہیں، مکی ہے یا مدنی ہے، ان ساری چیزوں کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ سورۃ طٰہٰ ہے، مکی سورت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، جس کی آیات کی تعداد 135 ہے۔ سورت کا نام اس کی ابتدا میں حروف مقطعات کی مناسبت سے سورۃ طٰہٰ رکھا گیا۔ اس کے دیگر موضوعات بھی سن لیجئے۔ مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی ایمانیات کے بارے میں گفتگو ہوئی، عقیدہ توحید اور نبوت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، ان کے دلائل تفصیلاً ذکر کیے گئے۔ سورت کی جو ابتدائی 8 آیات ہیں اس میں اس موضوع کو بیان کیا گیا کہ یہ قرآن مجید لوگوں کے لیے باعث مشقت نہیں بلکہ باعث سعادت ہے۔ بڑی خوبصورت آیات، شروع کی 8 آیات۔ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 99 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے تفصیل کے ساتھ۔ یعنی آپ کہہ لیجئے قرآن مجید کی جن صورتوں میں تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا ان میں سے یہ صورت بھی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے، میں اکثر آپ کو یہ یاد دہانی کرواتا ہوں کہ جب بھی کوئی واقعہ قرآن مجید میں ریپیٹ ہوتا ہے تو اس کا لیسن اور سبق چینج ہوتا ہے۔ آج کا یہ جو واقعہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، آپ سب لوگ انشاءاللہ اس واقعے کے اندر دیکھیں گے کہ بڑے خوبصورت انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا گیا۔ اور واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ یہ کہ اصل سعادت وہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے دین پر چلنا، انبیاء و رسل پر ایمان لانا، اصل سعادت یہ ہے۔ اسی سعادت کو جادوگروں نے بھی اس کا اقرار کیا کہ جو کل تک کفار اور جادوگر تھے، اللہ کا ایک معجزہ دیکھنے کے بعد سب دین موسیٰ علیہ السلام میں داخل ہو جاتے ہیں، حضرت موسیٰ کے دین میں داخل ہو کر اللہ پر ایمان لے آتے ہیں۔ اور آج انشاءاللہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو آپ نے بڑے بغور اس چیز کا جائزہ لینا ہے کہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو پڑھ چکے ہیں، آج بھی ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو اسباق کیا ہیں؟ دیگر موضوعات کے اندر اللہ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہونا، معجزات عطا کرنا، نعمتیں عطا کرنا، احسانات اور ان کی یاد دہانی، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجا جانا دعوت کے لیے، اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس کا ذکر ہے، جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مکالمہ ہوا اس کا ذکر ہے، فرعون کا بامع لشکروں کے غرق ہونا، یہ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، سامری کا بنی اسرائیل کو گمراہ کرنا، یہ بھی کل ہوگا انشاءاللہ۔ دیگر موضوعات کے اندر قیامت کا انکار کرنے والوں کا بدلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لینے میں جو جلدی کرتے تو اللہ رب العزت نے جلدی نہ کرنے کا حکم دیا، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اسی طرح پچھلی امتوں سے سبق پکڑنے کی یاد دہانی ہے۔ اچھا جی، اب آپ کے علم میں ہے ہر سورت کا ہم ایک بنیادی ٹاپک بیان کرتے ہیں جس پر اس پوری سورت کے دیگر موضوعات کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو سورت طٰہٰ کا جو بنیادی ٹاپک ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید اور دین اسلام
دنیا اور آخرت کے لیے سعادت ہے. بولیے سورۃ طٰہٰ کا بنیادی ٹاپک کیا ہے؟ کہ قرآن مجید اور دین اسلام دنیا اور آخرت کے لیے کیا ہے؟ سعادت ہے. تو چلیے ہم سورۃ طٰہٰ کی ابتدا کرتے ہیں اللہ کے نام اور اس کی توفیق کے ساتھ. اور اس سورت کے اندر ایک اور بڑی خوبصورت بات کہ جس دعا کو ہر لیسن کی ابتدا میں ہم سنتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وہ آج کے لیسن میں انشاءاللہ آئے گی. سورۃ طٰہٰ مکی سورت ہے، اس کی آیات کی تعداد 135 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طٰہٰ حروف مقطعات. ما انزلنا نہیں ہم نے نازل کیا، علیکا آپ پر، القرآن قرآن کو، لتشقا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. ہم نے آپ کو قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے اس مشقت میں پڑھنے کا کیا مطلب ہے. دو طرح کی تفاسیر مجھے مختلف تفاسیر کے مطالعے سے دکھائی دی. ایک مشقت میں پڑھنا یہ کہ یہ مشرکین مکہ نے یہ کہا کہ دیکھو یہ دین اسلام مسلمانوں کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کس قدر مشقت کا باعث ہے، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن مشقت کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن مشقت کے لیے نہیں ہے، یہ تو سعادت کے لیے ہے. یہ باعث مشقت کتاب نہیں ہے، یہ باعث سعادت ہے. اگر اللہ پڑھنے پڑھانے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے تو اس کو سعادت سمجھنا چاہیے، اس کو مشقت نہیں سمجھنا چاہیے. نمبر ایک. نمبر دو، اس کی تفسیر، اور وہ بھی بالکل درست ہے. وہ تفسیر یہ ہے، تفسیر قرطبی کے اندر، دیگر تفاسیر کے اندر یہی تفسیر کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے قرآن مجید پر اور اللہ پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے شدید غم کیا کرتے تھے، پریشان ہوا کرتے تھے، جس کا ذکر سورۃ کہف کی ابتدا میں بھی گزرا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ اپنے آپ کو ضائع نہ کر بیٹھے کہ وہ اس حدیث پر، اس قرآن پر ایمان کیوں نہیں لاتے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت پر پڑ جائیں، مطلب ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ مشقت میں پڑ جائیں. تو دونوں تفاسیر اپنی جگہ درست ہیں. اچھا، پھر اللہ نے مقصد بتایا کیوں نازل کیا. الا تذکرۃ، یہ تو نصیحت ہے. تذکرہ نصیحت ہے، کس کے لیے؟ لمن یخشا، جو ڈرتا ہے. بالکل سورۃ البقرہ کی ابتدا میں جو کہا ھدی للمتقین، وہی موضوع ہے. تذکرۃ لمن یخشا. تنزیلا، اس قرآن کا نازل ہونا ہے کس کی طرف سے؟ ممن، اس کی طرف سے جس نے خلق الارض، زمین کو پیدا کیا، والسماوات العلا، اور بلند و بالا آسمانوں کو پیدا کیا. اعلی سے علا، بلند و بالا آسمانوں کو جس اللہ نے پیدا کیا، یہ تو اس کی طرف سے نازل کردہ ہے. وہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، وہ تو عرش پر قائم ہے. الرحمن، اللہ رحمان، علی العرش، عرش پر، استوى قائم ہے. وہ اللہ تو عرش پر مستوی ہے، عرش پر قائم ہے. کیسے قائم ہے؟ واللہ عالم، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. یاد رکھیے سلف صالحین، صحابہ کرام، تبع تابعین، ائمہ، فقہا، محدثین، ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب بھی اللہ کی ایسی صفات کے بارے میں، اللہ کا استوا ہے، اللہ کا سننا ہے، اللہ غصے ہوتا ہے، غضب ہے، اللہ کی جتنی بھی ایسی صفات ہیں، یاد رکھیے ان صفات کے بارے میں سلف صالحین کا، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین کا کیا موقف ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ واللہ عالم. اللہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ واللہ عالم، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. قرآن میں یہ آیا وہ سمیع ہے، ہم ایمان لاتے ہیں وہ سمیع ہے. کیسے ہے؟ واللہ عالم، اللہ نے یہ نہیں بتایا. جیسے اس کی شان کے لائق ہے وہ سنتا ہے. سمجھا گی جی؟ اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے؟ واللہ عالم، جیسے اس کی شان کے لائق ہے. کما یلیق بجلالہ، جیسے اس کے جلال اس کی شان کے لائق ہے. اسی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا کہ اللہ جو عرش پر مستوی ہے تو کیسے مستوی ہے؟
کیسے مستوی ہوا اللہ عرش پر؟ اللہ اکبر۔ امام مالک رحمہ اللہ، ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں الاستواء معلوم، یہ قول پہلے بھی گزر چکا ہے آپ کے اس کورس میں، 2 مرتبہ پہلے گزر چکا ہے۔ انہوں نے کہا الاستواء معلوم، اللہ کا استواء معلوم ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے الرحمن علی العرش استوى۔ کیسے ہے، کیفیت کیا ہے؟ والکیف مجہول، کیفیتاً نہ، انہیں کیفیت کا نہیں پتا۔ والایمان بہ واجب، ایمان لانا تو واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، لیکن اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے ایسے سوالات نہیں کیے کہ اللہ کے رسول بتائیے اللہ عرش پر کیسے مستوی ہے، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ سمجھا کیجیے، تو ہم ایمان لاتے ہیں اللہ عرش پر قائم ہے، مستوی ہے، کیسے ہے؟ جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ واللہ عالم، ہم کیفیت نہ جانتے ہیں نہ ہم بیان کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ قرآن و حدیث کے اندر نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا لہو، اسی کے لیے ہے، ما فی السماواتی، جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ اسی اللہ کا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، اور جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو زمین کی تہوں کے اندر ہے۔ ثرا، زمین کی جو سب سے نچلی تہ ہے اس کو ثرا کہتے ہیں۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو زمین میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ وما بینہما، ہما دو، وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، آسمان و زمین کے درمیان، وہ بھی اللہ کا ہے۔ وما تحت الثری، جو زمین کے نیچے چھپے ہوئے خزانے ہیں، جو کچھ بھی ہے وہ بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر آپ اونچی بات کریں، وَإِن تَجْهَرْ، جہری، اردو میں جو کہتے ہیں نا جہری نماز، سری نماز، جہری نماز مطلب اونچی آواز والی، سری نماز مطلب آہستہ آواز والی۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر آپ جہری بات کریں، قول کو جہرن کریں، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، تو وہ اللہ تو راز کو بھی جانتا ہے۔ بولیے، وہ اللہ تو، سر کا مطلب پوشیدہ، وہ اللہ تو پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہے۔ وَأَخْفَى، اور جو بہت مخفی ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ مطلب آپ اللہ کو اونچی آواز سے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پوشیدہ اور جو سب سے پوشیدہ چیز ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ، کوئی حقیقی معبود نہیں، الا ہو، مگر وہ، لہ الاسماء الحسنی، اس اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ لہ الاسماء، اس اللہ کے نام ہے، الحسنی، بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ الحسنی یہ کیا ہے؟ یہ احسن کی مؤنث ہے، کیونکہ اسماء عربی زبان میں جمع ہے تو یہ مؤنث کے حکم میں آپ پڑھ چکے ہیں، تو الحسنی مؤنث یوز ہوا، احسن کی مؤنث، جیسے کبیر ان کی مؤنث یا اکبر کی مؤنث ہے کبرا، اور اصغر کی مؤنث ہے صغرا، تو ایسے ہی احسن کی مؤنث الحسنی، اس اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں۔ یہ جو 2 آیات ہیں، آیت نمبر 7 اور 8، یہ اتنی پیاری آیات ہے کہ ان 2 آیات کے اندر توحید کی 3 اقسام ہیں۔ جو شروع میں کہا نا اللہ رب العزت جاننے والا ہے، وہ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہری بات کو، پوشیدہ بات کو، اور سب سے پوشیدہ بات کو، وما اخفا، اسم تفضیل جو بہت پوشیدہ ہے، بہت مخفی ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ یہ توحید ربوبیت ہے، وہ اللہ علم رکھتا ہے، جانتا ہے، توحید ربوبیت ہے، وہ رب ہے، وہ قدرت رکھتا ہے۔ اور اللہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، توحید الوہیت ہے کہ عبادت اس کی ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے پیارے پیارے نام ہے، توحید اسماء و صفات ہے، توحید اسماء و صفات ہے۔ اللہ اکبر۔ آیت نمبر 9 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور یہ واقعہ جیسا کہ میں نے کہا کہ 99 آیات، 99 آیت تک یہ چلے گا، تو مطلب 90 آیات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بیان ہوا سورۃ طٰہٰ میں۔ آپ لوگ ترجمہ اچھی طرح سے سنیے، اس واقعے میں کئی الفاظ ایسے ہیں جو آپ کے لیے نئے ہیں، اور دوسرا کہ سبق کیا ہے، بنی اسرائیل کے واقعات کو ہمارے
قرآن مجید میں تفصیل سے بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم امت محمدیہ سے پہلی ہدایت ان کے پاس تھی، اللہ رب العزت نے ان سے ہدایت امت محمدیہ میں منتقل کی، تو کہیں ہمارے اندر بھی ان جیسے اعمال تو نہیں پائے جا رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى، کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی؟ کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ کا واقعہ آیا؟ اِذْ رَأَى نَارًا، جب انہوں نے دیکھا، اِذْ رَأَى جب انہوں نے دیکھا، نارن آگ کو، فقال لِأَهْلِهِ تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، کیا کہا؟ اہلہم کثو، اور اگر الگ سے پڑھے تو کثو، کیونکہ مکث یمکثو ہے، ناصر ینصر کے سٹائل پر، تو پیش کے ساتھ کثو، تم ٹھہرو۔ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کیا کہا؟ کثو، ٹھہرو۔ انی آنست نارا، مجھے آگ دکھائی دی ہے۔ آنستو مانوسیت سے ہے جو اردو میں آپ یوز کرتے ہیں، مطلب مجھے ایسا لگا ہے کہ آگ ہے، آگ دکھائی دی ہے۔ لعلی، شاید کہ میں، لعلہ کے آخر میں یا ہے، لعلی شاید کہ میں، آتیکم لاؤں تمہارے پاس، منہا اس آگ میں سے، کیونکہ نار عربی میں مونس یوز ہوتا ہے تو منہا، شاید کہ میں لاؤں تمہارے پاس اس آگ میں سے، بھی قبس ان کوئی انگارہ، قبس انگارہ، او آجیدو یا میں پالوں، وجدہ یجدو سے یا میں پالوں، علی الناری آگ پر، ہدا ہدایت، یا میں آگ پر کوئی رہنمائی پالوں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آگ پر مجھے کوئی بندہ ملے، یا تو اس آگ سے میں انگارہ لے کر آؤں، تاکہ دوسری جگہ جو صراحت آئی اور روایات کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی آپ کی اہلیہ تھی وہ تھی، اور سردی کا موسم بھی ہے، بعض روایات کے مطابق وہ حاملہ بھی تھیں، تو ان کو گرمی کی حرارت کی ضرورت تھی۔ تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ ذرا ٹھہریے، میں نے آگ دیکھی ہے، میں وہاں سے کوئی انگارہ لے کر آؤں، یا کم از کم وہاں کوئی بندہ ملے گا تو اس سے میں ہدایت کا مطلب یہاں رہنمائی کے معنی میں راستے کی رہنمائی اس سے لے سکوں۔ اور حضرت موسیٰ اللہ کے حکم سے مدین سے کہاں آ رہے ہیں؟ دوبارہ جو بنی اسرائیل جس جگہ آباد تھے، فرعون اور اس کی آل، بنی اسرائیل ان کے پاس آ رہے ہیں مصر میں۔ فلما اتاہا، فلما پس جب، اتاہا وہ آئے، ہا اس آگ کے پاس، نو دیا پکارا گیا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انی انا ربک، بے شک میں تیرا رب ہوں۔ کیا پکارا گیا جی؟ بے شک میں تیرا رب ہوں، فخلع نعلیک، اپنے جوتے اتاریے، اعزکم اللہ، فخلع اتاریے، نعلیک اپنے جوتے، انکا بے شک آپ، کہاں ہیں آپ؟ بالواد المقدسی، ایک وادی مقدس میں ہے، آپ ایک بڑی پاک وادی میں ہیں۔ اچھا اس وادی کا نام کیا ہے؟ طویٰ، اس وادی کا نام طویٰ ہے۔ آپ ایک پاک وادی میں ہیں جس کا نام کیا ہے؟ طویٰ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جوتے اتارنے کا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے اندر عاجزی ہے، انکساری ہے، اللہ رب العزت ان کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کرنے والا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ جوتے اتاریے، ننگے پاؤں ہو جائیے، اس وادی کے اندر، آپ کے اور وادی کے درمیان میں کوئی جوتا حائل نہ ہو، جوتے اتاریے۔ انک بالواد المقدس، وہ مقدس وادی ہے طویٰ، طویٰ نامی۔ پھر اللہ کی طرف سے کیا حکم دیا گیا؟ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اور میں نے آپ کو چن لیا، اختیار کر لیا، فَاسْتَمِعْ، پس غور سے سنیے، لِمَا يُوحَىٰ، اس کی طرف جو وحی کی جا رہی ہے، جو وحی کی جا رہی ہے اس کی طرف غور سے سنیے۔ کیا وحی ہے؟ اِنَّنِي، بے شک میں، اَنَا اللَّهُ، میں اللہ ہوں، لا الہ، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود، الا انا، سوائے میرے، فاعبدنی، پس میری عبادت کیجئے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجئے، لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے، میری عبادت کیجئے اور نماز کو قائم کیجئے میرے ذکر کے لیے۔ ذرا غور کریں تو اسی آیت سے علماء نے یہ بھی کہا کہ نماز کا جو حقیقی مقصد ہے وہ اللہ کے ذکر کو قائم کرنا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری۔
نماز کو قائم کیجئے میرے ذکر کے لیے. اور دوسری بات دیکھیے، نماز عبادت ہے نا. جب اللہ نے یہ کہہ دیا تھا فَعْبُدْنِی، میری عبادت کرو، تو نماز بھی اس میں آ گئی تھی، دیگر احکامات بھی آ گئے تھے. لیکن جب ایک عمومی بات کر کے فَعْبُدْنِی، عبادت کرو، تمام عبادات اس میں آ گئی، لیکن پھر کسی ایک چیز کا ذکر کیا جانا اس کے خاص ہونے پر دلالت کرتا ہے. تو نماز کتنی خاص عبادت ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ عبادت کا حکم دینے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، میرے ذکر کے لیے کیا کیجئے، نماز کو قائم کیجئے. ان الساعۃ، بے شک قیامت، ان الساعۃ، بے شک قیامت، آتیۃ، آنے والی ہے، بے شک قیامت آنے والی ہے، اکادو اخفیہا، اللہ نے فرمایا قریب ہے کہ میں اس قیامت کو مخفی رکھوں. اخفا یخفی سے فعل مضارع ہے، اخفی، ہاں میں اس قیامت کو مخفی رکھوں. وجہ لِتُجْزَا، تاکہ بدلہ دیا جائے، کل نفس، ہر جان کو، بما تسعى، جو اس نے کوشش کی، جو اس نے کمایا، ہر جان کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے. تو یہاں پر دیکھیے تجزا فعل مجہول ہے، جزا یجزی سے فعل مجہول پیسیو وائز ہے، بدلہ دیا جائے ہر جان کو. تسعى، جو اس نے کوشش کی، سعی سے ہے سعی کی، تو دونوں ہی مؤنث آئے، تجزا بھی مؤنث، تسعى بھی مؤنث. کیوں؟ کیونکہ عربی زبان میں نفس مؤنث یوز ہوتا ہے. اور ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان چیزوں کا حکم دیا. تو دیکھیے یہاں پر اللہ کی توحید بھی آ گئی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اللہ کی توحید. واقم الصلاۃ لذکری، اس کے اندر اعمال بھی آ گئے، بولے اس کے اندر اعمال بھی آ گئے، اقم الصلاۃ لذکری. اور اس کے اندر عقیدہ آخرت بھی آ گیا، ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزی کل نفس بما تسعی. اور اب جب یہ تینوں چیزیں اس کے اندر آ گئی، عقیدہ آخرت آ گیا، اعمال آ گئے، اللہ کی توحید یعنی ایمانیات آ گئی، پھر ایک حکم دیا گیا، فلا یصدنک عنہا، نہ تجھے روکے، ہرگز نہ روکے. فلا یصدن، اے موسیٰ ہرگز آپ کو نہ روکے، عنہا، اس سے یعنی اس قیامت سے، قیامت سے آپ کو ہرگز نہ روکے. کون؟ من لا یؤمن بہا، جو اس پر ایمان نہیں لاتے. من، جو لا یؤمن نہیں مان لاتے، بہا، اس قیامت پر. واتبع ہواہ، اور اس نے اپنی ہوا کی پیروی کی، واتبع ہواہ، اور اس نے اپنی، یعنی جو قیامت پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلا، آپ کو وہ ہرگز نہ روکے. اگر ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کو کسی ایسے کافر نے روک دیا، فتردہ، پس آپ ہلاک ہو جائیں گے. اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے. اور کس کے لیے ہے یہ؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے لیے ہے، جن سے اللہ نے کلام کیا، یہ ان کے لیے ہے. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردہ، آپ ہلاک ہو جائیں گے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ وما تلک، اور کیا ہے یہ، بیمینک آپ کے دائیں ہاتھ میں، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اے موسیٰ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ اکبر. قال، انہوں نے فرمایا، ہی عصای، یہ میری لاٹھی ہے، یہ میری لکڑی ہے. عصا یا نسبت میری، یہ میری لاٹھی ہے، میری لکڑی ہے. اچھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ کار تھا کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال سے زیادہ جواب دیا کرتے. اور یہ بلاغت کا ایک اصول ہے کہ بعض اوقات سوال کرنے والے کو اس کے سوال سے زیادہ جواب دیا جاتا ہے. حضرت موسیٰ نے وہ اسلوب اختیار کیا، جیسا کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے کہ سمندر کا پانی پاک ہے؟ کیونکہ ہم جب سمندر کا سفر کرتے ہیں، اگر پانی سے ہم وضو کریں تو پیاسے مرنے کا ڈر ہے، تو کیا سمندر کے پانی سے وضو کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اضافی جواب دیا، فرمایا هو الطہور ماؤہ، ہاں سمندر کا پانی پاک ہے، والحل میتتہ، اور اگر سمندر کا مردار مچھلی وغیرہ ملے تو وہ بھی حلال ہے. سمجھا گئی؟ تو اب انہوں نے مچھلی کے بارے میں یا سمندر کے مردار کے بارے میں نہیں سوال کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ وہ بھی بتا دیا، انہوں نے طہارت کے بارے میں پوچھا تھا.
تو یہ ایک اسلوب ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب یہ تھا ہی عصا، یا یہ میرا عصا ہے. لیکن مزید بتایا اتوکأ علیہا، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، تکیے سے ہے. توکأ یتوکأ، تدبر یتدبر سے فعل مضارع، اتوکأ میں تکیہ لگاتا ہوں، علیہا اس پر، یعنی ٹیک لگاتا ہوں اس لاٹھی پر. وَأَهُشُّ بِهَا اور میں جاڑتا ہوں. ہش یا ہشو کا مطلب کیا ہے جی؟ جاڑنا. میں اس عصا سے جاڑتا ہوں علی غنمی اپنی بکریوں پر، مطلب پتے وغیرہ جاڑتا ہوں اپنی بکریوں پر اس عصا سے. یہ دو کام بتائے اور پھر بتایا ولی فیہا اور میرے لیے اس عصا میں، عصا چونکہ مونس ہے، میرے لیے اس عصا میں معارب اخرى کچھ اور فائدے بھی ہیں، مطلب کچھ اور کام بھی لیتا ہوں، میرے لیے اس عصا میں کچھ اور کام بھی ہیں. قال اللہ نے فرمایا القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو ذرا پھینک دیجئے. فعل امر ہے، چیپٹر ہے جی، یہ چیپٹر کئی مرتبہ آیا ہے، اس وجہ سے آپ اس کو دیکھ لیجئے. القا یلقی یعنی اسلم یسلم سے کمزور چیپٹر ہے. القا یلقی، ٹھیک ہے، اس سے فعل امر ہے القی. اے موسیٰ القی پھینک دیجئے، ڈال دیجئے، ہا اس کو، یا موسیٰ اے موسیٰ. فالقا فعل ماضی، فالقاہا پس انہوں نے اس کو ڈال دیا، پھینک دیا. فاذا ہی حیۃ تسعی تو وہ اچانک ایک سانپ بن گیا جو چلنے لگا. تسعی سعی یسعی سے وہ حرکت کرنے لگا، چلنے لگا. قال اللہ نے فرمایا خذها اس کو پکڑ لیجئے، ولا تخف اور ڈریے مت. اے موسیٰ اس کو پکڑ لیجئے اور ڈریے مت، خوف مت کھائیے. سنعیدها ہم ان قریب اس کو لوٹائیں گے. سنعید اعادہ سے ہے، اعاد یعید، ان قریب ہم لوٹائیں گے. دیکھیں فعل مضارع سے پہلے سین آیا، ویری سون بہت جلدی کے معنی میں، ان قریب کے معنی میں، ان قریب ہم لوٹائیں گے ہاں اس کو یعنی عصا کو. کیسے لوٹائیں گے؟ کس حالت میں لوٹائیں گے؟ سیرتہ الاولی اس کی پہلی حالت میں، اس کی پہلی شکل و صورت میں اس کو لوٹائیں گے. یہ پہلا حکم. دوسرا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ اور اپنے ہاتھ کو ملائیے. ضم یا ضم کا مطلب ہوتا ہے نا ملانا. اپنے ہاتھ کو ملائیے اپنے پہلو سے، اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو سے ملائیے تو کیا ہوگا؟ تخرج آپ کا ہاتھ نکلے گا، کیونکہ ہاتھ عربی میں مونس یوز ہوتا ہے. انسان کے جسم کے وہ اعضاء جو دو ہیں وہ عربی میں مونس یوز ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے تخرج ہاتھ نکلے گا. کیسا؟ بیضاء چمکدار سفید ہو کر نکلے گا. لیکن یاد رکھیے یہ جو چمک ہوگی یہ کسی بیماری وغیرہ کی وجہ سے نہیں ہے. جیسے وہ بعض لوگوں کو جلد کی بیماری ہوتی ہے، ہاتھ سفید ہو گئے، تو آپ کا جو ہاتھ سفید ہوگا من غیر سوء کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہوگا. آیۃ اخری یہ سیکنڈ نشانی ہے، دوسری نشانی ہے. اللہ اکبر. لنوریک تاکہ ہم آپ کو دکھائیں، من آیاتنا اپنی نشانیوں میں سے. کیسی نشانیاں؟ الکبریٰ بڑی بڑی نشانی. تو دیکھیں اکبر کی مونس آ گئی کبریٰ، جیسے پیچھے ابھی ایک اسی وزن پر ایک مونس گزری. تو احسن کی مونس الحسنہ گزری، تو اکبر کی مونس الکبریٰ، تاکہ ہم آپ کو دکھائیں اپنی نشانیوں میں سے الکبریٰ بڑی بڑی نشانیاں. اذهب الى فرعون جائیے فرعون کی طرف، انہ طغی بے شک اس نے سرکشی کی ہے. اللہ اکبر. اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ کی غرض سے اللہ کا پیغام لے کر، اللہ کے دین کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا گیا. اللہ اکبر. یہ حکم دو مرتبہ، ایک مرتبہ یہاں پر ہے، ایک مرتبہ آگے آ رہا ہے. اسلوب دیکھیے قرآن مجید کا. اذهب الى فرعون جائیے فرعون کی طرف، انہ طغی اس نے سرکشی کی. قال حضرت موسیٰ نے فرمایا، یہ وہ دعا ہے جسے آپ سنتے بھی ہیں ہر سیشن کی ابتدا میں. ہمارے اساتذہ کرام اس دعا کو پڑھنے کی ہمیں نصیحت کیا کرتے تھے. میں طالب علم بھی آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اس دعا کو ضرور پڑھیے، خاص کر اگر آپ دین کی دعویٰ کا کام کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ میری بات کے اندر تاثیر پیدا ہو جائے، میری بات کے اندر وزن پیدا ہو جائے،
میری زبان کے اندر روانگی پیدا ہو جائے، لکنت ختم ہو جائے، تو یہ اس دعا کو پڑھیے، بڑی خوبصورت دعا۔ اور آپ کے علم ہے کہ بعض روایات کے مطابق ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی اپنی تفسیر ابن کثیر میں اس واقعے کو ذکر کیا کہ بعض روایات کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بچپن میں انگارہ بھول کر منہ میں ڈالا تھا، اس انگارے کی وجہ سے ان کی زبان میں لکنت تھی، تو اس وجہ سے بھی ضرورت تھی کہ زبان کی گرا کے کھلنے کی دعا کریں۔ تو انہوں نے دعا کیا کی، بڑی خوبصورت دعا، ربی، اے میرے رب، اشرح لی صدری، اے میرے رب میرے سینے کو کھول دے، شرح صدر کر دے، ویسر لی امری، اور میرے معاملے کو میرے لیے آسان کر دے، یسر آسان کر دے، لی میرے لیے، امری میرے معاملے کو۔ تیسری دعا، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرا کو کھول دے، عقدہ گرا، واحلل کھول دے، عقدۃ گرا کو، من لسانی میری زبان کی۔ کیا ہوگا جب میری زبان کی گرا کھلے گی؟ یفقہو، وہ سمجھیں گے، قولی میری بات کو۔ فقہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے سمجھ، تو فعل مضارع ہے یفقہو، وہ سمجھیں گے، قولی وہ میری بات کو سمجھیں گے، وجعل لی، اور بنا دے میرے لیے، وزیرا من اہلی، میرے اہل و عیال میں سے ایک وزیر بنا دے اللہ میرے ساتھ، اے اللہ میرے ساتھ میرے اہل میں سے ایک وزیر بنا دے۔ اچھا وہ کون ہے؟ ہارون اخی، میرے بھائی ہارون، اشدد مضبوط کر، بہی ان کے ساتھ، ازری میری کمر کو، اے اللہ ان کے ذریعے میری پشت کو مضبوط کر۔ ظاہر بات ہے جب ایک بھائی ہوتا ہے اور دوسرا بھائی بھی اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے تو اس کی کمر مضبوط ہوتی ہے، اور خاص کر دین کی دعوت اور ان کاموں کے اندر۔ اشدد بہی ازری، وَأَشْرِكْهُ، اور اے اللہ اسے شریک کر، وَأَشْرِكْ، اور اسے شریک کر، ہو اس کو، فی امری میرے معاملے میں، اے اللہ میرا یہ جو معاملہ ہے دعوت و تبلیغ کا، تیرے پیغام کو پہنچانے کا، اے اللہ انہیں بھی میرے معاملے میں شریک کر۔ اللہ اکبر، اے اللہ تو ہم پر اتنے احسان کرے گا، کئی نسبحک، کئی تاکہ، نسبحک ہم تسبیح کریں، کا تیری، کثیرن بہت زیادہ، اے اللہ تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کریں، وَنَذْكُرَكَ اور تیرا ذکر کریں، کثیرہ بہت زیادہ، اِنَّكَ بے شک تو، کُنْتَ تو ہے، بنا ہمیں، بصیرہ دیکھنے والا، اے اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دیکھیے یہ ہے اللہ سے دعا کرنے کا طریقہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کتنی دعائیں کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور اپنے بھائی کے بارے میں وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، ساتھ ہی اللہ کی تسبیح بھی، کئی نسبحک کثیرا، اور اللہ کا ذکر، ونذکرک کثیرا، اور اللہ کی صفت کا ذکر، انک کنت بنا بصیرا، تو اللہ سے مانگنا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں کو ذکر کر کے اللہ سے دعا مانگو۔ اے اللہ تو ہمیں دیکھنے والا ہے، اللہ تو یہ چیزیں عطا کر، اے اللہ تو رزاق ہے، تیری صفت رزاق ہے، مجھے بھی رزق عطا کر، اے اللہ تو وہاب ہے، دینے والا ہے، مجھے بھی تو دے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی اسلوب کو اختیار کیا، اللہ کی صفت ذکر کی، انک کنت بنا بصیرا، قال، اللہ نے بھی دعا قبول کی، قال، اللہ نے فرمایا، قد اوتیت، قد اوتیت فعل مجہول ہے، پیسو وائز، قد اوتیت تحقیق تو دے دیا گیا، اے موسیٰ تحقیق تو دے دیا گیا، کیا؟ سؤلک اپنا سوال، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اے موسیٰ تجھے تیرا سوال دے دیا گیا۔ اللہ، اللہ کی شان، اللہ اکبر۔ کیا مطلب سوال دے دیا گیا؟ مطلب تیرے سوال کو دے دیا گیا، جو تو اللہ سے مانگ رہا ہے وہ تجھے دے دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، مَنَنَّا ہم نے احسان کیا، عَلَيْكَ تجھ پر، مَرَّةً أُخْرَى ایک اور مرتبہ، اور البتہ تحقیق ہم نے ایک اور مرتبہ تجھ پر کیا کیا؟ احسان، ہم نے ایک اور تجھ پر بھی احسان کیا۔ مرتن بار کے معنی میں آتا ہے، اخرى دوسری، یعنی ہم نے ایک اور بار بھی تجھ پر احسان کیا۔ اچھا وہ احسان کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس موقع پر
اس احسان کی یاد دہانی کروائی جو بچپن میں ان پر اللہ نے کیا تھا. اور وہ احسان کیا ہے؟ سنیے وہ احسان. اذ اوحینا الی امک، جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا. جب ہم نے تیری والدہ کو کیا کیا؟ الہام کیا. یاد رکھیے وحی کا مطلب الہام بھی ہوتا ہے، اور وحی اللہ کے انبیاء رسول کے ساتھ خاص ہوتی ہے. تو یہاں پر جو ماں کی طرف وحی کا ذکر ہے تو مطلب الہام کے معنی میں، کیونکہ وحی کا لفظ تو جو شہد کی مکھی ہے اس کے ساتھ بھی آتا ہے، نمل کے ساتھ. تو کیا مطلب وہاں پر بھی الہام کے معنی میں ہے. نحل کے ساتھ جو آیا وہاں پر بھی کس معنی میں ہے؟ الہام کے معنی میں. اذ اوحینا الی امک، جب ہم نے تیری والدہ کو یہ الہام کیا. کیا؟ ما یوحا، جو وحی کی جا رہی ہے، جو اللہ رب العزت بتا رہا ہے ہم نے تیری والدہ کو وہ الہام کیا. اللہ اکبر. وہ کیا الہام تھا؟ انقذفیہ، قذف یقذف سے فعل امر ہے، مؤنث کے لیے ہے. مذکر کے لیے ہوتا تو ہوتا اقذف، مؤنث کے لیے ہے تو اقذفی، ڈالنے کے معنی میں، پھینکنے کے معنی میں. ان یہ کہ وہ کیا احسان تھا؟ ان یہ کہ اقذفی، پھینک دے ہی اس کو، فی التابوت، تابوت میں، مطلب ڈال دے اس بچے کو، موسیٰ کو تابوت میں. یہ پہلا حکم. دوسرا فقذفی، پھر اس کو ڈال دے ہی، اس تابوت کو، یعنی اس صندوق کو. تابوت یہاں صندوق کے معنی میں، پھر اس صندوق کو تو ڈال دے فی الیمی، دریا میں. اس صندوق کو دریا میں ڈال دے. فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ، دریا کیا کرے گا؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ، یم دریا، دریا اس کو ڈال دے گا. القی یلقی، دریا اس کو پھینک دے گا یا ڈال دے گا، مطلب دریا کی لہریں، موجیں کہاں؟ بالساحلی، ساحل پر، کنارے پر. دریا اس کو کنارے تک پہنچا دے گا. یأخذہ، پکڑ لے گا اس کو، عدو لی، میرا دشمن، وعدو لہ، اور اس کا دشمن. میرا اور اس کا جو دشمن ہے وہ اس کو لے لے گا. اے موسیٰ، ہم نے آپ کی والدہ کو یہ الہام کیا کہ اس کو ایک صندوق میں رکھیے، صندوق کو دریا میں ڈالیے، دریا کنارے تک لے جائے گا، اور اس بچے کا اور جو اللہ کا دشمن ہے یعنی فرعون، وہ اس کو لے لے گا. اللہ اکبر. یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان تھا کہ وہ فرعون جو بچوں کو اس ڈر سے قتل کروا رہا تھا کہ کہیں وہ بچہ بچ نہ جائے جو میری بادشاہت کے لیے آنے والے وقت کے اندر خاتمے کا باعث بنے گا، وہ جو اللہ کا دشمن ہے فرعون، اسی کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پرورش پاتے ہیں. یأخذہ عدو لی وعدو لہ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ، وَأَلْقَيْتُ، اور میں نے ڈالی، عَلَيْكَ تجھ پر، مَحَبَّةً مِّنِّي، اپنی طرف سے محبت. کیا مطلب؟ اے موسیٰ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈالی. کیا مطلب جو بھی تجھے دیکھتا تھا اس کو تجھ پر محبت آتی تھی، چاہے وہ فرعون ہے، اس کی بیوی ہے، یا دیگر لوگ ہیں، جو بھی دیکھتا تھا تجھے اس کو محبت آتی تھی. تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے باقی سب کے دلوں میں تیرے لیے محبت ڈال دی. وَلِتُصْنَعَ، اور تاکہ یہ سب کیا جائے، عَلَىٰ عَيْنِي، میرے سامنے، میری آنکھوں پر، مطلب میرے سامنے یہ سب کچھ کیا جائے. اللہ اکبر. اب آیت نمبر 40 بڑی خوبصورت آیت ہے. یہ آیت ہم نے کئی مرتبہ پڑھی، کئی مرتبہ سنی. ایک مرتبہ مجھے یاد ہے کہ مغرب کی نماز ایک مسجد میں ادا کی، یہیں ریاض سعودی عرب میں. تو جیسے ہی سلام پھرا، ایک شیخ صاحب درس دینے کے لیے کھڑے ہوئے، سوچا چلیں کوئی نصیحت کریں گے. تو انہوں نے اتنا خوبصورت اس آیت سے نقطہ اخذ کیا، آیت نمبر 40 سے سورۃ طٰہٰ کی. آپ یقین جانیے مجھے وہ نہیں بھولتا، اور نہ میں نے اس سے پہلے پاکستان میں اس آیت کو اس موضوع کے مطابق سنا تھا. انہوں نے اس آیت کو بڑی بہن کی فضیلت کے اندر اور بڑی بہن کے کردار کے اندر ذکر کیا کہ بڑی بہن اپنے چھوٹے بہن بھائیوں پر کتنی مہربان ہوتی ہے، یا بہن اپنے بھائیوں پر کتنی مہربان ہوتی ہے. دیکھیے، اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، اے موسیٰ جب تیری بہن چل رہی تھی، اِذْ تمشی، مشا یمشی سے چل رہی تھی، اختک، تیری بہن، فتقول، اور وہ کہہ رہی تھی،
مطلب وہ بہن چلتی رہی، دیکھتی رہی تابوت کہاں کہاں جا رہا ہے، پھر اس نے دیکھا کہ تابوت تو فرعون کے دربار کی طرف چلا گیا اور اس کو وہاں لے جایا گیا، اس کے محل کی طرف لے جایا گیا، وہ چل رہی تھی، وہ سب دیکھ رہی تھی. اس تمشی اختو کا فتقولو، بس اس نے کہا. اب جب دوسری جگہ تفصیل آئی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کئی جو دودھ پلانے والیاں ہیں، جو مرضعات ہیں، ان کا اہتمام کیا گیا. حضرت موسیٰ کسی کو نہیں مان رہے، روئے جا رہے ہیں. فتقولو، پس بہن نے کہا، ہل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، دلہ یدلو، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، علی من یکفلہ، جو اس کی کفالت کرے گا. کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں جو اس کی کفالت کرے گا؟ سب نے کہا کیجئے. وہ اپنی والدہ کو بلا کر لے آئیں جو حضرت موسیٰ کی والدہ تھی، اور حضرت موسیٰ اس سے خاموش ہو گئے، ان کو اطمینان ہو گیا. تو اللہ نے فرمایا فرجعناک، پس ہم نے تجھے لوٹا دیا، الی امیک، تیری ماں کی طرف. ہم نے اے موسیٰ تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، کیونکہ اولاد کو دیکھ کر ماؤں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. تو اے موسیٰ ہم نے تجھے تیری والدہ کی طرف لوٹا دیا، کئی تقر عینھا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو. اللہ اکبر. وقتلت نفسا، یہ اللہ کا ایک احسان ہو گیا جو بچپن میں اللہ نے ان پر کیا، تو اللہ نے اس کی یاد دہانی کی. اب ایک اور احسان اللہ یاد کروا رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور وہ احسان کیا ہے؟ وقتلت نفسا، اور اے موسیٰ تو نے ایک جان کو قتل کیا. اور وہ تفصیلی واقعہ آپ سن لیا، آپ نے کئی مرتبہ سن بھی رکھا. وقتلتا، آپ نے قتل کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، قتل خطا تھا، بندہ مر گیا تھا. وقتلت نفسا، آپ نے ایک جان کو قتل کیا. فنجیناک، پس ہم نے نجات دی. فا، پس، یا پھر نجینا، ہم نے نجات دی، کا، آپ کو، من الغم، غم سے، ہم نے آپ کو غم سے نجات دی. وفتنا، اور ہم نے آپ کو آزمایا، کا، آپ کو. وفتنا، ہم نے آزمایا، کا، آپ کو. فتونا، کئی آزمائشیں، ہم نے آپ کو کئی طرح سے آزمایا، بچپن میں آزمایا، بڑا ہو کر آزمایا، ہم نے آپ کو آزمایا. کیونکہ جو عربی زبان کا لفظ ہے نا فتنہ، اس کا لفظی مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا لفظی مطلب آزمائش ہوتا ہے. فتنہ بھی اہل ایمان کے لیے آزمائش ہوتا ہے. اللہ اکبر. ہم نے آپ کو آزمایا. فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، فَلَبِثْتَ، پس آپ رہے، سنینا، سنت ان کی جمع، کئی سال، آپ کئی سال رہے، فی اہل مدینہ، مدین والوں میں، مدین والوں میں آپ رہے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو مدین تھی، آپ مدین والوں کے اندر رہے. ثم جئت علی قدر، پھر آپ آئے، ثم جئت، پھر آپ آئے، علی قدر، ایک تقدیر کے مطابق، یا موسیٰ، اے موسیٰ پھر آپ ایک تقدیر کے مطابق آئے، یعنی سب کچھ اللہ کی طرف سے طے تقدیر تھی ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ، اور ہم نے آپ کو چن لیا، منتخب کر لیا، لنفسی، اپنے لیے. اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے تجھے اپنے لیے منتخب کر لیا، اپنے لیے چن لیا. مطلب یہ کہ اپنی رسالت کے لیے، اپنے پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے، اے موسیٰ میں نے تجھے وَاصْطَنَعْتُ، میں نے تجھے چن لیا. اب حکم دیا گیا، اللہ نے اتنے احسانات یاد کروائے، دیکھیں اس کے بعد کیا حکم دیا گیا؟ اذهب انت واخوک، تو بھی جا اور تیرا بھائی بھی جائے، بآیاتی، میری نشانیوں کے ساتھ، ولا تنیا، سستی نہ کرنا، فی ذکری، میرے ذکر میں، میرے ذکر میں غفلت نہ برتنا. تو اور تیرا بھائی جاؤ، ولا تنیا، کیونکہ دو کو منع کیا جا رہا ہے تو آخر میں الف بھی ہے، ولا تنیا، تم دونوں غفلت نہ برتنا، سستی نہ کرنا، فی ذکری، میرے ذکر میں. اللہ اکبر. علماء کرام نے اسی آیت سے کہا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 42 سے، کہ اللہ کے دین کی دعوت دینے والوں کے لیے ذکر بڑا ضروری ہے، سب کے لیے ضروری ہے، لیکن جو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں ان کے لیے ذکر بڑا ضروری ہے. کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو
فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا تو فرمایا ولا تنیا فی ذکری، اذهبا تم دونوں جاؤ، الی فرعون فرعون کی طرف، انہ طغی بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے، اس میں طغیانی آ گئی ہے، آپے سے باہر ہو گیا ہے۔ دیکھیں نا سمندر کی طغیانی لہریں کہتے ہیں جب لہریں آپے سے باہر ہو جائیں، انہ طغی وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، دعوت کا اسلوب، دعوت کا طریقہ کار اتنا سرکش ہے کہ اپنے آپ کو کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ اکبر، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فقولا لہ قولا لینا، اس سے نرم بات کرنی ہے۔ کوئی کتنا بڑا اللہ کا دشمن ہے، دین کی دعوت دیتے ہوئے اس سے نرم بات کرنی ہے۔ یہ دعوت کا اسلوب ہے، دعوت کا طریقہ ہے۔ فقولا پس تم دونوں کو ہو لہو سے قول لینا نرم بات، لعلہ شاید کہ وہ یتذکرو نصیحت پکڑے، او یخشا یا ڈر جائے اپنی حرکات سے، شاید کہ وہ ڈر جائے یا نصیحت پکڑے۔ اب ادھر حضرت موسیٰ نے اللہ رب العزت سے ایک اور بات کہی، قالا ان دونوں نے کہا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون، تو دیکھیں قالا ایک کہے تو قالا، دو ہیں تو قالا الف آ گیا، تسنیہ کا دو کے لیے مثنیٰ کا الف یا تسنیہ کا الف۔ ان دونوں نے کیا کہا؟ ربنا اے ہمارے رب، اننا نخاف بے شک ہم ڈرتے ہیں، ان یفرط علینا یہ کہ وہ ہم پر کوئی زیادتی کرے گا، او ان یطغی یا وہ سرکشی کرے گا۔ اے اللہ ہم ڈرتے ہیں وہ بڑا سرکش ہے، ہم ڈرتے ہیں کہ وہ کوئی ہم پر ظلم و زیادتی نہ کرے۔ قال اللہ نے تسلی دی، فرمایا لا تخافا تم دونوں مت ڈرو، اننی معکما میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کیسے ساتھ ہے اللہ؟ اسمعو میں سن بھی رہا ہوں، وارا اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اور آیت نمبر 46 سے یہ نقطہ بھی حل ہو گیا جو ہمارے برے صغیر پاک و ہند میں بہت سی لوگوں کی گمراہی کا سبب بنا، کہ اللہ کی معیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ ساتھ ہے، نعوذ باللہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں ہر جگہ اللہ ہے، دل میں بھی اللہ ہے، باہر بھی اللہ، ادھر بھی اللہ، ادھر، نعوذ باللہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ باقاعدہ یہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا ہے موسیٰ اور ہارون میں تمہارے ساتھ ہوں، اننی معکما میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ کیسے ساتھ ہے اللہ؟ اسمعو سن بھی رہا ہوں، وارا اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ یہ مطلب ہے اللہ کے ساتھ ہونے کا، کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کی اعتبار سے کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوی، وہ اپنے عرش پر ہے۔ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، لیکن اللہ کی معیت ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو سن رہا ہے۔ اللہ کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی قدرت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، لیکن وہ کہاں ہے؟ وہ آسمانوں میں ہے، وہ اپنے عرش پر ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے جب اپنی خادمہ کو، لونڈی کو آزاد کرنے کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا، فی السماء آسمان میں ہے۔ پھر پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ اس بچی نے کہا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک سے فرمایا اعتقها فانها مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ تو مومنہ ہے، یہ تو کہہ رہی ہے اللہ آسمانوں میں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو۔ اللہ اکبر۔ تو اسی سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 5، اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوی، عرش پر۔ کیسے ہے؟ واللہ عالم، جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کی معیت کیا مطلب؟ اللہ ہر کسی کے ساتھ ہے۔ اسمع و ارا، آیت نمبر 46 میں یہ نقطہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کی معیت کا مطلب کہ اللہ سن بھی رہا ہے اور اللہ دیکھ بھی رہا ہے۔ مزید کیا حکم دیا جی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو؟ فَأْتِيَا، پس تم دونوں آؤ، عطایا تیانا، فا پس فَأْتِيَا تم دونوں آؤ، ہو اس کے پاس، فرعون کے پاس، فقولا تم دونوں اس سے کہو، انا رسول ربک،
بے شک ہم دونوں تیرے رب کے رسول ہیں. انا بے شک ہم رسولا، اصل میں تھا رسولانی، دو رسول، نون ایک قاعدے کی وجہ سے گر گیا اضافت کی وجہ سے. بے شک ہم دونوں رسول ہیں ربی کا تیرے رب کے. فَأَرْسِلْ مَعَنَا پس بھیج دیجئے، معنا ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. کس کو؟ بنی اسرائیل کو. اے فرعون ہمارے ساتھ بھیج دو بنی اسرائیل کو. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ان کو عذاب مت دو. اے فرعون بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو، ہم تیرے رب کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں. وَلَا تُعَذِّبْهُمْ انہیں عذاب نہ دے. ساتھ ہی نشانی کے بارے میں بھی بتا دیا. قَدْ جِئْنَاكَ یہاں جا یجیو آنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ لانے کے معنی میں ہے. بولیے آنے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ لانے کے معنی میں. کیوں؟ کیونکہ جا کے بعد با آ رہا ہے. قد جئناکا تحقیق ہم لائے ہیں تیرے پاس، بآیۃ من ربک تیرے رب کی ایک نشانی. اے فرعون تیرے رب کی ایک نشانی ہم لائے ہیں. ساتھ یہ فرما دیا والسلام سلامتی ہو کس پر؟ علی من اتبع الہدی جو ہدایت کے پیچھے چلا. والسلام اور سلامتی ہو علی اس پر من اتبع جس نے اتباع کی، پیروی کی، الہدی ہدایت کی. سلامتی اس پر ہے جو ہدایت کے پیچھے چلا، جس نے ہدایت کی پیروی کی. اب ذرا آپ غور کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعض ملوک کو، بادشاہوں کو خطوط لکھے تو اس کے شروع میں کیا لکھا؟ السلام علی من اتبع الہدی. السلام علی من اتبع الہدی سلامتی اس پر ہے جس نے ہدایت کی اتباع کی. سلامتی اس پر ہے جس نے ہدایت کی اتباع کی. تو حضرت موسیٰ نے بھی یہ کہا. اللہ اکبر. یہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات آیت نمبر 47 میں کہ دیکھیے حضرت موسیٰ کا انداز دیکھیے فرعون کے سامنے دین کی دعوت رکھنے کا. 2 مرتبہ اسے کیا کہا؟ ربی کا اے فرعون تیرا رب. انا رسول ربی کا تیرے رب کے رسول ہیں. قد جئناک بآیۃ من ربک تیرے رب کی ایک نشانی تیرے پاس لائے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فرعون کا دعویٰ یہ تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. گویا کہ حضرت موسیٰ بتا رہے ہیں فرعون تو جانتا ہے کہ تو رب نہیں ہے، تو جھوٹا ہے. تو جو تیرا رب ہے ہم دونوں اس کے رسول ہیں اور ہم اس کی ایک نشانی تیرے پاس لائے ہیں. جو تیرا رب ہے ربی کا. آپ نے دیکھا ان الفاظ کی بلاغت. انا قد اوحی الینا بے شک تحقیق ہماری طرف وحی کی گئی ہے. کیا وحی کی گئی ہے؟ ان العذاب علی من کذب کہ عذاب اس پر ہے جس نے جھٹلا دیا. کذبا جس نے جھٹلا دیا، وتولا اور وہ پھر گیا. عذاب اس پر ہے جس نے جھٹلا دیا اور پھر گیا. اے فرعون ہماری طرف یہ وحی کی، یعنی ادھر وعید دیکھیں، صرف دین کی دعوت نہیں بلکہ ساتھ وعید کا بھی ذکر کر دیا کہ اگر جس نے اس کو جھٹلایا یا اس سے پھر گیا اس کے لیے عذاب ہے، اس پر عذاب ہے. اور سلامتی اس پر ہے جو اتباع کے پیچھے چلا. تو یاد رکھیے سلامتی اور عذاب کے لیے اس قاعدے کو یاد رکھیے. سلامتی اور عذاب کے لیے سورۃ طٰہٰ کے اس قاعدے کو یاد رکھیے. السلام علی من اتبع الہدی سلامتی اس کے لیے جو ہدایت کی، جس نے اتباع کی، پیروی کی. عذاب کس کے لیے ہے؟ ان العذاب علی من کذب وتولا جس نے جھٹلا دیا، ریجیکٹ کر دیا اللہ کے پیغام کو اور وہ پھر گیا، اس کے لیے عذاب ہے. قال مکالمہ شروع ہو گیا. دعوت کا ایک یہ اسلوب بھی ہے کہ اگر جس کو آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں اگر اس کے کچھ سوالات ہیں تو آپ ان کے جوابات دیجئے، آپ اس کی تسلی کروائیے. اس کو اسلوب الحوار کہتے ہیں. حوار مطلب ڈائلاگ، گفتگو ہو رہی ہے، کنورسیشن ہو رہی ہے. قال فرعون نے کہا فمن ربکما تم دونوں کا رب کون ہے؟ یا موسیٰ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال اللہ اکبر. حضرت موسیٰ نے رب کی پہچان کروائی. قال کہا
ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہے جس نے اعطا کل شیء، ہر چیز کو دیا، خلقہ، اس کی پیدائش، ہر چیز کو اس کی شکل و صورت دی، اس کی خلق دی، اس کی تخلیق دی، ثم ہدا، پھر ہدایت عطا کی. جس اللہ نے ہر چیز کو اس کی تخلیق دی، پھر اللہ نے ہدایت دی. اللہ اکبر. اب دیکھیں فرعون کے پاس اس سوال پر کوئی اعتراض نہیں تھا. گویا کہ حضرت موسیٰ فرعون سے یہ کہہ رہے ہیں علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے کیا کہہ رہے ہیں؟ فرعون تو بھی کہتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو اے فرعون، ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا رب تو وہ ہے ربنا الذی اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا، ہر چیز کو اس نے شکل و صورت دی. تو کیا اے فرعون تو نے بھی ایسے کیا؟ ہر چیز کو پیدا کیا ہو، ان کو اس کی تخلیق، شکل و صورت دی ہو. گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں فرعون کی جو وہ ربوبیت کے دعوے کیا کرتا تھا اپنے رب ہونے کے، اس کی نفی کر رہے ہیں کہ ہمارا رب تو یہ ہے جس نے ہر چیز کو تخلیق دی، اس کے خاص شکل و صورت دی، ثم ہدا، پھر ہدایت بھی دی. اب فرعون نے بات کو تبدیل کرنے کے لیے فوراً سے ایک اور سوال پوچھ لیا. قالا، کہنے لگا، فما بال القرون الاولی، چلو تفسیر سمجھیے. چلو ٹھیک ہے، تم دونوں میرے پاس آ گئے دین کی دعوت کو لے کر. فما بال القرون الاولی، قرن کی جمع قرون، پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا کیا حال ہے؟ مطلب یہ کہ ٹھیک ہے ہم تک دین کی دعوت پہنچی، لیکن ہم سے پہلے جو مر چکے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ فما بال القرون الاولی. سوال سمجھے آپ؟ حضرت موسیٰ کا جواب سنیے. قال، حضرت موسیٰ نے فرمایا، علمها عند ربی، ان کا علم، وہ جو قرون اولا ہے ان کا علم، عند ربی، میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، ایک کتاب میں میرے رب کے پاس ہے ان کا علم. لا یضل ربی، میرا رب غلطی نہیں کرتا. ضل یضل کا مطلب راستہ گم ہونا، خطا کرنا. تو میرا رب غلطی نہیں کرتا. لا یضل ربی ولا ینسا، اور میرا رب بھولتا بھی نہیں ہے. نہ میرا رب غلطی کرتا ہے نہ وہ بھولتا ہے. اللہ اکبر. اب یہ جو اگلی آیات ہیں، آیت نمبر 53، 54، 55، ان 3 آیات میں اللہ کی ربوبیت کے دلائل ہیں. اور آپ کے علم ہے کہ مکی صورتوں کا موضوع اللہ کی ربوبیت کے، اللہ کی عبادت کی دعوت کے ساتھ ساتھ اللہ کے رب ہونے کے، اس کے خالق مالک ہونے کی، ربوبیت کی کثیر تعداد میں دلائل ہے، کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں. تو ان 3 آیات کے اندر حضرت موسیٰ نے ان دلائل کو رکھا فرعون کے سامنے. میرا رب کون ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسا، الذی جعل لکم الارض مہدا، جس اللہ نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا. وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اور اس زمین میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، سبیل کی جمع سبل. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، اس اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا. فَأَخْرَجْنَا، پس ہم نے نکالی، بِهِ، اس پانی سے، أَزْوَاجًا، کئی طرح کی، من نبات شتّا، کئی طرح کی نباتات نکالی، مختلف طرح کی. شتّا کس کے معنی میں؟ مختلف کے معنی میں. ہم نے مختلف طرح کی نباتات اس پانی سے نکالی. تو کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہے. ایک طرح کا سفید پانی اس مٹی میں جاتا ہے، لیکن ہر نبات، اس کا رنگ مختلف ہے، اس کا ذائقہ مختلف ہے، اس کا شکل و صورت مختلف ہے، اس کا سائز مختلف ہے. کلو، کھاؤ، ورعاؤ، اور چراؤ، انعامکم، اپنے چوپاہوں کو، ان فی ذالک، بے شک اس میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ لأولی النہی، نوحیت ان کی جمع، لأولی النہی، عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. منہا، اسی سے، اسی مٹی سے، اسی سے، خلقناکم، خلقنا ہم نے پیدا کیا، کم تمہیں، وفیہا، اور اسی میں،
نعیدکم ہم تمہیں لوٹائیں گے، ومنہا اور اسی سے نخرجکم ہم تمہیں نکالیں گے تارۃ اخری دوسری مرتبہ، اسی مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں نکالیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے یہاں اپنی ربوبیت کے دلائل میں اس دلیل کو بھی ذکر کر دیا کہ پیدا بھی اس نے کیا، مارے گا بھی وہی، اور مارنے کے بعد دوبارہ اٹھائے گا بھی وہی قیامت کے نزدیک۔ تو یہ جو آخر میں نا وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ، اس سے مراد قیامت کے دن جسے یوم البعث یا یوم النشر ہے، قیامت کے دن قبروں سے نکلنا۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ، اللہ نے فرمایا اور البتہ تحقیق ہم نے دکھائیں، آرَيْنَا ہم نے دکھائیں ہو اس کو، آیاتنا ہماری نشانیاں، کلہا ساری کی ساری، ہم نے اسے اپنی ساری کی ساری نشانیاں دکھائیں، فَكَذَّبَ اس نے ریجیکٹ کر دیا، انکار کر دیا، جھٹلا دیا، وَأَبَا اور انکار کیا۔ ابا یأبا انکار کرنا، اس نے کیا کیا؟ تکذیب کی، جھٹلا دیا اور اس نے انکار کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ قالا کہنے لگا، فرعون نے کہا، اجئتنا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، اجئتا کیا تو آیا ہے نہ ہمارے پاس، لتخرجنا تاکہ تو ہمیں نکال دے، من ارضنا ہماری زمین سے، بسحرکا اپنے جادو کے ساتھ، یا موسیٰ موسیٰ اے موسیٰ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تو اپنے اس جادو کے ذریعے ہمیں ہماری زمین سے نکال دے؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ پس البتہ ہم ضرور لائیں گے کا تیرے پاس، بِسِحْرٍ مِثْلِهِ ایسا ہی ایک جادو، اے موسیٰ ہم تیرے پاس ایسا ہی ایک جادو لائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرعون نے فرمایا، کہا فَجْعَلْ پس بنا دے، بیننا ہمارے درمیان، وبینکا اور تیرے درمیان، موعدن ایک اپائنٹمنٹ، ایک وقت، ایک طے شدہ وقت ہمارے درمیان مقرر کر دے، لا نخلفہ ہم اس سے پیچھے نہیں رہیں گے، اخلف یخلف پیچھے رہنا، لا نخلف ہم اس سے پیچھے نہیں رہیں گے، نحن ہم، ولا انت اور نہ ہی تو۔ اے موسیٰ ایک وقت مقرر کر دے، ایک موعد مقرر کر دے، نہ ہم اس سے پیچھے رہیں گے اور نہ ہی تو اس سے پیچھے رہے گا۔ اچھا وہ جگہ کیسی ہو؟ وہ جو موعد ہے، وہ جو مقابلہ ہونے جا رہا ہے، مکانن سوا برابر کی ایک جگہ ہو، یعنی ایسی جگہ ہو جہاں سے سب کو دکھلائی دے، لوگ آئیں اور دیکھیں کون سچا ہے کون جھوٹا۔ قال حضرت موسیٰ نے فرمایا، موعدکم یوم الزینہ تمہارا جو وعدہ ہے، جو وقت مقرر تم مانگ رہے ہو، وہ موعد یوم الزینہ زینت کے دن ہے، وہ جو کوئی دن قوم کے لیے مقرر تھا زینت کا دن، وہ ہے یوم الزینہ، وہ ہے تمہارا موعد۔ یہ پہلی چیز۔ نمبر 2، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى اور لوگوں کو صبح کے وقت جمع کیا جائے۔ یحشر جمع کرنے کے معنی میں، یحشر الناس لوگوں کو جمع کیا جائے، ضحیٰ کے وقت میں، ضحیٰ کا مطلب چاشت کا وقت، صبح سورج چڑھتے ہوئے لوگوں کو جمع کیا جائے۔ اب وقت طے ہو گیا، مقابلہ طے ہو گیا، فتولى فرعون پھر گیا، فجمع کیدہ اس نے اپنی چال کو جمع کیا، ثم اتا پھر وہ آیا۔ قید کا مطلب سازش، اپنی چال کو اس نے جمع کیا، ثم پھر اتا وہ آیا۔ قال لهم موسیٰ اب جب وہ سب اکٹھے ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، ویلکم ہلاکت ہے تمہارے لیے، ویلکم ہلاک ہو جاؤ تم، لا تفتروا علی اللہ کذبا اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، تم اسے جادو کہہ رہے ہو، اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ کیا ہوگا؟ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وہ تمہیں ملیہ میٹ کر دے گا، یسحتا کا مطلب تو وہ تمہیں ملیہ میٹ کر دے گا، بعذابٍ عذاب کے ساتھ۔ وقد خابا اور تحقیق نامراد ہو گیا، من افترا جس نے جھوٹ باندھا، جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہ تو نامراد ہو گیا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کی موجودگی میں ان کے سامنے یہ دعوت رکھی نا کہ اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، یہ نشانیاں اللہ کی ہیں، اللہ کے معجزات ہیں، جھوٹ مت باندھو اللہ پر، اور نامراد ہو گیا، تحقیق نامراد ہو گیا جس نے جھوٹ باندھا۔ گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے ہی ان کو
ان کی ناکامی کے بارے میں بتا رہے ہیں. وقد خاب من افترا. اب جب انہوں نے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو اور اس وعید کو سنا تو آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا. کچھ کہنے لگے یہ سچے نبی ہیں. فتنازعوا امرهم. فتنازعوا انہوں نے اختلاف کیا، جھگڑنے لگے، امرهم اپنے معاملے کا، بینہم اپنے درمیان، واسروا النجوى اور چپکے چپکے مشورے کرنے لگے، سرگوشیاں کرنے لگے، آپس میں ایک دوسرے سے چہ میں گوئیاں کرنے لگے. انہوں نے کیا کیا؟ آپس میں اختلاف شروع ہو گیا. ان میں سے بعض کہنے لگے کہ یہ سچے نبی لگ رہے ہیں اپنی باتوں سے، اور بعض کہنے لگے کہ نہیں. قالو پھر انہوں نے کہا ان ہذان لساحران، یہ تو دونوں جادوگر ہیں، یہ دونوں جادوگر ہیں حضرت موسیٰ حضرت ہارون. یریدانی یہ دونوں چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ ان یخرجا یہ کہ دونوں نکال دیں، کم تمہیں، من ارضکم تمہاری زمین سے. یہ دونوں تو اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں. بسحرہما اپنے جادو کے ساتھ، بسحرہما اپنے جادو کے ساتھ، وَيَذْهَبَا اور لے جائیں یہ دونوں، بِطَرِيقَتِكُمْ تمہارا طریقہ. یہ تمہارا طریقہ یہیں سے مراد دین ہے، مطلب تمہارے دین کو، تمہارے طریقے کو لے جائیں. یذهبا کا مطلب جانا ہوتا ہے، لیکن یذهبا کے بعد با آیا تو مطلب جانا نہیں، لے جانا. یہ دونوں لے جائیں تمہارے طریقے کو. کون سا طریقہ؟ المثلا جو مثالی طریقہ ہے. اردو میں جو آئیڈیل ہوتا ہے نا، مثالی جو تمہارا دین ہے، طریقہ ہے، اس کو لے جائیں. کیونکہ یاد رکھیے کفار ہر دور کے اندر اپنے باطل دین کو طریقہ مثلا سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے مثالی طریقہ اور رستہ ہے. تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اصل میں یہ دونوں نعوذ باللہ جادوگر ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے دین سے بھی گمراہ کریں اور تمہاری زمین سے بھی نکالیں. آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، فَأَجْمِعُوا پس جمع کرو، كَيْدَكُمْ اپنی چال کو، ثُمَّ تُو صَفًّا پھر سارے صف کے اندر آؤ. ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سب صف بصف ہو جاؤ. جیتے گا کون؟ فلاح کون پائے گا؟ وقد افلح اليوم من استعلا جو غالب آئے گا، من جو استعلا جو غالب آئے گا، قد افلح اليوم وہ آج کے دن کامیاب ہوگا. کامیاب وہ ہے جو بازی لے گیا، جو جیت گیا. اب مقابلہ شروع ہوتا ہے. قالو انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ، اما ان تلقیا یا تو آپ ڈالیے، واما ان نکون یا ہم ہوتے ہیں اول من القا جو پہلے ڈالے گا. اے موسیٰ یا تو آپ ڈالیے یا پھر ہم پہلے ڈالتے ہیں. مطلب جو آپ نے دکھانا ہے یا تو پہلے آپ دکھائیے یا ہم دکھاتے ہیں. اللہ اکبر. آج کا ہمارا آخری صفحہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا دلچسپ واقعہ مختلف اسباق کے ساتھ چل رہا ہے. قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بل القو بلکہ تم ڈالو. وہی جو چیپٹر گزرا القا یلقی سے فعل امر، القو بلکہ تم ڈالو. تو کیا ہوا؟ فَإِذَا حِبَالُهُمْ حبل ان کی جمع حبال رسیاں، فَإِذَا حِبَالُهُمْ تو ان کی رسیاں، وَعَصِيُّهُمْ اور ان کی لکڑیاں، عصا کی جمع عصیُّهُمْ ان کی لکڑیاں اور ان کی رسیاں. کیا ہوا جی ان لکڑیوں اور رسیوں کو؟ یُخَيَّلُ إِلَيْهِ خیال آنے لگا ان کی طرف، یعنی حضرت موسیٰ کو یہ خیال آنے لگا، من سحرہم ان کے جادو کی وجہ سے، انہا تسعی کہ وہ ہل رہی ہیں. ان کے جادو کی وجہ سے حضرت موسیٰ کو یہ خیال آنے لگا، ایسے لگنے لگا کہ یہ ہل رہی ہیں. انبیاء و رسول اللہ کے بندے ہوتے ہیں. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہودی لبید بن عاصم نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کیا. لیکن یاد رکھیے جو حضرت موسیٰ کو یہ اثرات جادو کے دکھائی دیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہود نے جادو کیا، اس سے شریعت کا کوئی معاملہ بھی متاثر نہیں ہوا. شریعت کا کوئی معاملہ بھی اس سے متاثر نہیں ہوا، اور اس کی تفصیل احادیث کے اندر موجود ہے. تو حضرت موسیٰ پر بھی یہ اثر ہوا ان کے جادو کی وجہ سے کہ ان کو ایسے لگنے لگا کہ یہ رسیاں اور لکڑیاں ہل رہی ہیں، تسعی حرکت کر رہی ہیں. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً
فاوجسا انہوں نے محسوس کیا، فی نفسہ اپنے نفس میں، اپنے آپ میں انہوں نے محسوس کیا، خیفتن خوف، موسیٰ نے، اوجسا موسیٰ، اوجسا فعل ہے اور فاعل کہاں ہے؟ آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا، فی نفسی اپنے نفس میں، خیفتن خوف، ان کو ہلتے ہوئے دیکھ کر ایک خوف محسوس کیا، قلنا ہم نے کہا، لا تخف اے موسیٰ ڈریے مت، انک انت الاعلی آج کے دن آپ غالب آئیں گے، انک بے شک آپ، انت الاعلی آپ ہی غالب ہیں، اعلی کا لفظی مطلب بلند ہوتا ہے، تو آپ ان پر غالب آئیں گے، ان پر بلند ہوں گے۔ اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ اے موسیٰ جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے اس کو ڈال دیجئے، اس کو پھینک دیجئے، القی ما فی یمینک آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر اس نقطے کو بھی سن لیجئے، معجزات اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہیں۔ انبیاء رسل بھی اگر یہ چاہیں نا، یعنی اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں جن پر کرامت ظاہر ہوتی ہے، وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر اللہ کے انبیاء رسول بھی یہ چاہیں نا کہ اپنی مرضی سے کسی معجزے کو ظاہر کریں تو وہ نہیں کر سکتے اگر اللہ کا حکم نہیں ہے۔ معجزات اللہ کی طرف سے ہیں اور اس کے حکم سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت تک نہیں پتا، اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی وہ ایک ڈر اور خوف کو محسوس نہ کرتے۔ اگر ان کو یہ پتا ہوتا کہ ان کی ہاتھ کی یہ لاٹھی ابھی رسی اور لکڑیوں کا کیا حال کرنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے حکم دیا، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ اپنے دائیں ہاتھ میں جو کچھ ہے اس کو پھینک دیجئے، اس کو ڈالیے، تلقف ما صنعوا، تلقف وہ نگل لے گا، ما صنعوا جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کیا وہ اس کو نگل لے گا۔ انما صنعوا بس جو انہوں نے کیا ہے نا، کید ساحر یہ تو ایک جادوگر کی چال ہے، ولا یفلح الساحر جادوگر کبھی فلاح نہیں پاتا، حیث اتا جہاں سے بھی وہ آئے، جادوگر جہاں سے بھی آئے وہ کبھی فلاح نہیں پاتا۔ فلاح سے مراد کامیابی، کہ جادوگر جہاں سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ اب تفصیل دوسرے مقامات پر کئی مرتبہ گزر چکی ہے۔ اب جب ان جادوگروں نے وہ دیکھا کہ حضرت موسیٰ نے وہ عصا پھینکا اور وہ عصا ایک اژدہے کی شکل اختیار کر گیا اور انہوں نے اس کو نگل لیا، ان لکڑیوں کو اور ان رسیوں کو، اللہ اکبر۔ جب ان جادوگروں نے دیکھا، دیکھیں وہ جادو کا علم رکھتے تھے، جادو کا علم رکھتے تھے، اور انہیں پتا تھا جو حضرت موسیٰ کا عصا جو ایک اژدہے کی شکل میں تبدیل ہوا، یہ جادو نہیں ہے، جادو تو وہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، یہ جادو نہیں ہے۔ اب جب انہوں نے یہ دیکھا تو فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، سجدہ ساجد کی جمع ہے، القیا وہ ڈال دیے گئے، وہ گر گئے، سحرہ ساحر کی جمع ہے، جادوگر گر گئے سجدہ سجدے کی حالت میں۔ قالو کہنے لگے، آمنا ہم ایمان لائے، برب ہارون و موسیٰ ہارون اور موسیٰ کے رب پر ہم ایمان لائے۔ اللہ اکبر۔ قال فرعون بولا، آمنتم لہو تم اس کے لیے ایمان لائے ہو، قبل ان آذن لکم اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے۔ اب یاد رکھیے، باطل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو یا گزشتہ انبیاء رسول کے دور میں ہو، جب وہ حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر الزام، بہتان، جھوٹ، ان چیزوں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو فرعون نے جلدی سے کیا کہا، انہو بے شک یہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام، لکبیرکم یہ تمہارا بڑا ہے، الذی جس نے علمکم السحر تمہیں جادو سکھایا ہے، یہی تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، نعوذ باللہ۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ اب اس نے جو وارن کیا، اس نے جو دھمکی دی جادوگروں کو، وہ سمجھیے کتنی شدید، اور جادوگروں کی ثابت قدمی دیکھیے۔ کہنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ پس البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا، قطع یقطع آخر میں نون تاکید، شروع میں لام تاکید، البتہ میں ضرور کاٹ دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم اور تمہارے پاؤں کو، تمہاری ٹانگوں کو، یدن کی جمع اید اور رجل کی جمع ارجل، تمہارے پاؤں کو، تمہاری ٹانگوں کو، تمہارے ہاتھوں کو میں کاٹوں گا۔ کیسے؟ من خلاف خلاف سے،
کیا مطلب جی خلاف سے پہلے گزر چکا ہے؟ خلاف کا مطلب یہ کہ اگر میں نے تمہارا دایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں پاؤں کاٹوں گا، اور اگر بایاں ہاتھ کاٹا تو بایاں ہاتھ کاٹا تو دایاں پاؤں کاٹوں گا، بن خلاف مطلب مخالف سمت میں، مخالف جہت میں۔ یہ پہلی سزا۔ دوسری والا اصلیبنکم، اور میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا، سلیب اسی سے ہے نا، والا اصلیبنا، اور البتہ میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا، صلبا یسلبو سے اصلیبنا، آخر میں نون تاکید، شروع میں لام تاکید، البتہ میں ضرور تمہیں سولی چڑھاؤں گا، کہاں؟ فی جذوع النخل، کھجور کے تنوں پر، وَلَتَعْلَمُنَّ، اور البتہ تم ضرور جان لوگے، اینا، ہم میں سے کون ہے، اشد عذاباً، عذاب کے اعتبار سے بڑا سخت، وَأَبْقَى، اور کس کا عذاب زیادہ دیر رہنے والا ہے۔ باقی یا یبقى سے اسم تفضیل، ابقا، کس کا عذاب زیادہ رہنے والا ہے اور زیادہ سخت ہے، تم ضرور جان لوگے، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ قالو، انہوں نے کہا، اللہ اکبر، جادوگروں کی ثابت قدمی دیکھیے، انہوں نے کہا لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، لن نؤثر، ہم ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، کا تجھے، اے فرعون، ہم ہرگز تجھے ترجیح نہیں دیں گے، علی، اس چیز پر، ما جاءنا، جو آئی ہے ہمارے پاس، من البینات، واضح دلائل، بینات ان کی جمع بینات، جو واضح دلائل ہمارے تک آ چکے ہیں، ہم کبھی بھی ان دلائل پر اے فرعون تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ والذی فطرنا، اور اس کو جس نے ہمیں پیدا کیا، اس پر بھی کبھی تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ دو چیزیں ہیں، جو واضح دلائل ہمارے پاس آ گئے ہیں اور جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اے فرعون کبھی بھی ہم ان چیزوں پر تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ فقدی، تو کر، ما انت قاض، جو تو کرنے والا ہے۔ قضا یقضی سے پہلے فعل امر آیا فقدی، پس تو کر، ما جو، انت تو قادن کرنے والا ہے، جو تو کرنے والا ہے تو کر، جو سزا تو نے کہی وہ تو دے، لیکن ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے واضح دلائل پر اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا۔ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ انما تقضی، تو بس کرے گا، هذه الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں تو جو کچھ بھی کرے گا بس دنیا کی زندگی تک ہی ہے۔ انا آمنا بربنا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے، لیغفر لنا، تاکہ وہ ہمیں بخش دے، خطایانا، ہماری خطاؤں کو، ہماری غلطیوں کو، وما اکرہتنا علیہ، اور جس چیز پر تو نے ہمیں مجبور کیا، وہ اللہ اس کو بھی بخش دے۔ ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ہمیں بخش دے ہماری غلطیاں بھی معاف کرے، وما، اور جس پر اکرہتا، تو نے مجبور کیا، نہ ہمیں علیہ، اس پر، من السحر، جادو میں سے، اور جو تو ہمیں تیار کر کے یہاں اس جادو وغیرہ کے لیے لایا، تو ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہیں کہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ آپ دیکھیں فرعون کی بات کا جواب کیا دیا۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ سزا بیان کرنے کے بعد اس نے کہا تھا وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى، تو جادوگروں نے کیا کہا؟ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اللہ اکبر، وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، اللہ ہی بہتر ہے اور دیر پا رہنے والا ہے، ابقا، زیادہ رہنے والا، وہی ہے جو ہمیشہ رہنے والا، باقی رہنے والا ہے، اور وہی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آج کی آخری 3 آیات دیکھیے۔ اب ان آیات میں قیامت کے دن جو اللہ کے ہاں اس حالت میں آئے گا کہ وہ مجرم ہوگا، اس کا کیا انجام ہے، اور قیامت کے دن جو اللہ کے پاس اس حال میں آئے گا کہ وہ اللہ کا مومن بندہ ہوگا، اس کا کیا بدلہ ہے۔ فرمایا انہو، بے شک شان یہ ہے کہ من یأتی ربہ، جو آئے گا اپنے رب کے پاس، مجرمن، جرم کی حالت میں، مجرم کی حالت میں، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، تو اس کے لیے جہنم ہے۔ کیسا ہوگا جہنم کا عذاب؟ لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ تو اس میں وہ مرے گا اور نہ ہی جیے گا۔ اس عذاب میں نہ وہ مرے گا، مرنا چاہے گا، تمنا کرے گا کہ مجھے موت آئے، نہ تو موت آئے گی، ولا یحیا، نہ ہی زندہ رہے گا، مطلب نہ وہ زندگی میں ہے نہ وہ موت میں ہے۔ عذاب ایسا ہے کہ موت کا ہے لیکن موت آئے گی نہیں۔ تو فرمایا لا يموت فیہا ولا یحیا۔ وَمَن یأتِہ، اور جو آئے گا اس کے پاس،
یعنی اپنے رب کے پاس، مؤمنن ایمان کی حالت میں، نہ صرف ایمان بلکہ قد عمل الصالحات اس نے نیک اعمال بھی کیے ہوں گے، فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، لہم الدرجات العلا ان کے لیے بلند و بالا درجات ہیں۔ اعلیٰ کی مونس علا، اعلیٰ کی مونس علا ان کے لیے بلند و بالا درجات ہیں۔ جنات عدن ہمیشگی کے باغات ہیں، تجری من تحتہا ان کے نیچے سے بہتی ہیں، الانہار نہریں، خالدین فیہا وہ ان نہروں کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ جو اللہ فرما رہا ہے، یہ جو اللہ نے جنتوں کے بارے میں بیان کیا، درجات علا بلند و بالا درجات کے بارے میں بیان کیا، یہ جو ہے نا فرمایا وَذَلِكَ جَزَاءُ یہ بدلہ ہے، وَذَلِكَ جَزَاءُ اور یہ بدلہ ہے کس چیز کا؟ من تزکا جس نے اپنا تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا، جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا، یہ اصل میں اس کا بدلہ ہے۔ بولے جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا یہ اس کا بدلہ ہے۔ ہمیشگی کے باغات ہیں، ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ بھی اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بدلہ ہے جس نے اپنے آپ کو پاک صاف کیا۔ تو الحمدللہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے سورۃ طٰہٰ کی 76 آیات کو مکمل کیا۔ کل کے انشاءاللہ لیسن کے اندر ہماری سورۃ طٰہٰ اللہ کی توفیق سے مکمل ہو جائے گی۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔